وآلہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام برادران اسلام، معزز محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، حاجی غوث بخش صاحب دی والدہ محترمہ دی تعزیت واسطے اساں تساں جمع تھیو. اللہ پاک کنوں دعا ہے اللہ پاک مرحومہ دی کامل مغفرت اور بخشش فرماویں، اور اللہ پاک جنت اعلی مقام نصیب فرماویں. انہیں دی اولاد کو، انہیں دے پسماندگان کو اللہ پاک صبر جمیل اور اپنی والدہ محترمہ واسطے صدقہ جاریہ بناویں. یہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جہاں کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا. اندے واسطے کوئی قرآن دی آیت ہووے ہا یا نہ ہووے ہا، کوئی حدیث ہووے ہا یا نہ ہووے ہا، یہ اکھی ڈٹھا مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ ہر انسان ای فانی جہان تو چلے گیا. وہ مرد ہے، عورت ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، نیک ہے، برا ہے، اپنے اپنے ٹائم تے. ول اے بھی حقیقت ہے کہ این موت دا علم بھی کہیں کو کوئی نہیں. کوئی انسان ایسا نہیں جڑا آکھے کہ میں 60 سال تو بعد مرنے یا 100 سال تو بعد مرنے یا 10 گھنٹے تو بعد مرنے یا اج مر ویساں یا کل مر ویساں. اگر اللہ علم دے دے وے تا انسان دنیا وچ جی دے جی مر وینگا. کہیں کو کوئی پتہ نہیں کہ کیڑا انسان کیڑے ویلے دنیا وچ ویندے. ای وجہ کنوں سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اپنے ہر ساہ کو آخری ساہ سمجھا کرو، اپنے ہر جہاڑے کو آخری جہاڑا سمجھا کرو، اپنی ہر رات کو آخری رات سمجھا کرو. کئی اللہ والے دا فرمان ہے کہ میں جائیں ویلے نماز پڑھدا یہ سمجھتے پڑھدا کہ میری زندگی دی آخری نماز ہے. جائیں ویلے نماز دا ایک پاسو سلام پھرینا میں کو اے پتہ نہیں ہوندا کہ دوجا سلام بھی پھیر سکدا یا کوئی نہ. این وجہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی تے جو ونجن ہا، شادی دے اتے بھی انہیں آیات کو تلاوت فرماویں ہا جن دے اندر موت دا ذکر ہوئے ہا، تاکہ ہر انسان اپنی موت دی تیاری کرے، موت دی فکر کرے، اللہ دے بھی حقوق ادا کرے، اللہ دے بندے دے بھی حقوق ادا کرے. اسا موت کو بھامیں وساروں بھامیں بھلا دیوں، موت سا کو روزانہ انہیں کٹھیں دی شکل دے اندر، جنازے دی شکل دے اندر
اور قبرستان دی شکل دے اندر روزانہ اعلان کریں دیے بے کو بھلاون والا انا الموت الذی افرق بین الاب والابن، بے کو نہ بھلاوی میں وہ موت ہاں جڑی پیو کو پتر کنوں جدا کر دے دیا، انا الموت الذی افرق بین الاخ والاخوات، میں وہ موت ہاں جڑی پھیڑی کو پھراویں کنوں جدا کر دے دیا، انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجہ، میں وہ موت ہاں جڑی خاوند تے بیوی کو جدا کر دیں دی ہاں، انا الموت الذی افرق بین کل حبیب، میں وہ موت ہاں جڑی دوست کو دوست کنوں جدا کر دیں دی ہاں، انا الموت الذی اخرب الدیار والقصور، میں وہ موت ہاں جڑی گھرے تے محلے کو ویران کر سکے دی ہے، انا الموت الذی اعمر القبور، میں وہ موت ہاں جڑی قبرستانے کو آباد کر چھڑے دی ہاں، وَلَا يَبْقَى مَخْلُوقٌ إِلَّا يَذُقْنِي، کوئی مخلوق باقی نہ بڑھ سے جن کو میں اپنا ذائقہ نہ چکھاؤں۔ کیا مطلب؟ پیو کو پتر کنوں جدا کر دیں دی ہے، متا کوئی پتر پیو واسطے آخرت کو بھلا چھوڑے، متا کوئی پیو پتر واسطے پتر پیو واسطے آخرت کو بھلا چھوڑے، اے آنج تھی ویسے، متا کوئی دوست واسطے آخرت کو بھلا چھوڑے، متا کوئی دھی واسطے اماں واسطے آخرت کو بھلا چھوڑے، متا کوئی اپنے بھراویں واسطے آخرت کو بھلا چھوڑے، جھوٹی گواہی دے دے وے، کہیں دے بارے چ ناجائز حق کھا گنے، ناجائز فیصلہ چکرے، اور متا عمارت بناون واسطے گھر بناون واسطے سود تے پیسے چاوے، گھر بناون واسطے سرکاری طور دے اتے سود تے تنخواہی مل دین، متا او چاہتے آکے میں گھر بناونے، گھر تے چھوڑ لے منے، کپڑے بھی ایو جے پاتے بنجنن جندے اندر جے بھی کوئی نہیں، میں تے کو اپنا ذائقہ چکھے سا، میں کو یاد کریں، میں کو نہ بھلاویں، آج تو سانسا دیکھو کتنا موت کو بھلائے سے، ہر آدمی سویر کریں دے کہ کل جائے ملے سویرے اٹھسا نماز پابندی نال شروع کر دے سا، ہر آدمی آدھے این سال تا میری مجبوری ہے، اگلے سال عشر زکاة ادا کرے سا، یار حالی تا میں جوان ہاں پترے دھیری دی شادی کر گینا، ولا میں توبہ تائب تھی ویسا، اکے ویری پٹھڑا تھی سا، حج تے عمرے تے ویسا، ولا پکی توبہ کر گھنسا، لیکن نہ حج دی توفیق تھی دیئے، نہ بڑھے پا عمدے، نہ جوانی کوئی پتہ نہیں، اکھی بند تھی نہیں، حالت اچھ دنیا تو ویدے پیا کہ انسان دے نام اعمال اچھ لے کے ہوں جا بھی کوئی، آج تو سانسا موت کو اتنا وسار چھوڑے، روزانہ جنازے پڑھن دے باوجود، روزانہ انہیں مجلسیں دے آون دے باوجود، روزانہ ایک کل خانہ تے خیراتاں تے اعلان سنن دے باوجود، کہیں کو احساس بھی کوئی نہیں کہ میں نماز سے گنا، کہیں کو احساس ہی کہیں نہیں میں وضو غسل دے فرائض سے گنا، ہر کہیں کو یہ فکر ہے کہ میں اپنی دنیا بڑھا گنا، پیسہ بڑھا گنا، بیا ٹریکٹر گھن گنا، بیا ایکڑ گھن گنا، بی کار گھن گنا، بی دکان لا گنا، بس یہی فکر ہے، ہی فکر دے اندر انسان نے آخرت کو بلایا ہوا ہے۔ انسان دے اتے دو قسم دے اعمال فرض ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق اللہ اللہ دے حق، حقوق العباد بندے دے حق، حقوق اللہ دے وچ اللہ دے حقوق دے اندر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، انسان کتنا حق ادا پہ کریں گے؟ ایمان والو اس سردے نہ جہاڑے تے سردے نہ راتی آگن، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سردے دی آمد تو پہلے ہر صوبے دے گورنر نے ایک خط لکھ دے ہم
کہ گورنروں اپنی اپنی جامع مساجد اعلان کرا دو سردیاں دا موسم آ گئے، اپنی بھی حفاظت کرو سردی کنوں، اپنے بچے دی بھی حفاظت کرو سردی کنوں۔ اور ایک حکم فرمے دیا نے حفاظت ایک طریقہ اختیار کیتا کرو کہ روزانہ جتنا گرم پانی تھی سکتا ہوئے پیتا کرو، اور اپنے بچے تے اپنے واسطے لباس گرم دا خیال کرو، احتیاط کرو۔ تساں وچوں کوئی بندہ سردی دا مقابلہ نہیں کر سکتا، این واسطے اپنا تے اپنے بچے دا بچاؤ دا بندوبست کر گنو۔ اور دوجا حکم فرمے دے ہن جی میں توڑے بالیں کو سردی لگ دیئے ایویں انہیں بالیں کو بھی سردی لگ دیئے جنہیں سردے ہوتے ابے دا سایہ کوئی نہیں۔ جی میں توڑے دھیری پترے کو سردی دے بچاؤ واسطے گرم چادر، موزے، جراباں، کپڑے چاہیے ہیں، جی میں تو سردی دے بچاؤ واسطے چھت دا سامان چاہیے ہے، ایویں توڑے ہمسائے کو جائے کہ نہیں اتنی فرصت کوئی نہیں، اتنی طاقت کوئی نہیں کہ اپنی چھت دا انتظام کر سکے، اپنے بچے دی بھا دا بالن دا انتظام کر سکے، اپنے بچے دے جرسی تے کپڑے دا انتظام کر سکے۔ اے اللہ نے تو کو سردی دا موسم دیتے، آپ کو بھی بچاؤ، بچے کو بھی بچاؤ، اور اپنے اندر احساس پیدا کرو جتنا توفیق اور طاقت اللہ نے دیتی ہے ایویں یتیم تے غریب بچے کو بھی سردی کے لو بچاؤ۔ اے دعائی دو چیزاں، تریجی چیز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ دے ہیں لوگوں دی چھوٹے ہیں، اگر تسا پانی نہ بھی پیو سارا دی گزارا تھی سکتے، روٹی نہ بھی کھو گزارا تھی سکتے۔ ای وجہ کنوں میرا مشورہ ہے کہ تسا جڑے بندے بیمار رہ گئے رمضان شریف دے اندر کہیں بھی وجہ کنوں روزے نہیں رکھ سکے اور سردے دے اندر روزے قضا کر گنو، اے اللہ دی طرفوں نعمت ہے تو اکو سردے دے جہارے مل گن۔ کئی لوگ ہن جڑے پچھلے سردے میں ہن انہیں میں کوئی نہیں، تسا کنوں جڑے روزے چکے پن انہیں مہینے دے اندر انہیں روزے دی قضا کرتے اپنے فرض لازم میں کنوں لہو۔ عورتیں حیض دی وجہ کنوں، نفاس دی وجہ کنوں، مینسز خون دی وجہ کنوں کئی روزے چکوے نا، مردن بیماری تجارت محنت مزدوری دی وجہ کنوں چکوے نن تو انہیں جہاڑے دے اندر روزے دی قضا کر گئے۔ عام طور پہ ہوتے کچھ لوگ سمجھدن کہ شاید توبہ کر گنو تو سارے گناہ معافتے میں دن بلا او کم نہیں کرنے پڑھنے۔ ایک بندے دے ہوتے 15 سال دی عمر کنو نماز فرض تھی ہے، وہ 40 سال دا تھی گئے وہ احساس کہنی تھا، 40 سال کے بعد احساس تے وہ نماز شروع کر دیتی ہے۔ اور وہ سمجھتے کہ میں تو ہن توبہ قائد تھی گیا، میں کنو نماز چک گئی، یہی روزہ چک گیا، حج چک گیا، زکاة چک گئی، میں ہن اللہ کنو توبہ چکرہ میری معافی ہے۔ اے یاد رکھا ہے اے توبہ ہے اون چیز دی جڑی تسن نماز لیٹ کی دیئے، وقت تے نیوے پڑھ سکے، وقت نماز پڑھنا فرض ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ہر ایمان والے دے اتے مقررہ وقت دے اتے فرض ہے۔ مقررہ وقت کنوں اے دے اولے نہیں کر سکتے، اثر دا ٹائم کہیں نہیں آیا تو سا ظہر دنال اثر پڑھ چھوڑی بھی چھوڑ، کیا ایسی ایسا سفر تے بینے بھی، کیا ایسی بارش دا ماحول ہے دو نمازہ کٹھے، بالکل جائز کوئی نہیں۔ اللہ نے قرآن اچ نماز خوف دا تذکرہ کیتے، نماز خوف ایک تا فرمایا نماز مومن تے مقررہ وقت تے فرض ہے، جب میرے مقررہ وقت تے تو بلا آگو پیچھو کرن جائز کو نہیں۔ دوجی دلیل اللہ نے نماز دا ذکر کیتے نماز خوف کہ شیر دا خوف ہے یا جنگ چاہو دشمن دا خوف ہے، والوں دا طریقہ ہے کہ ایک امام بڑھ مجھے
جڑی جنگ لڑدی بھی یہ قوم اندے دو گروپ بن ونجن، ایک گروپ آتے اون امام دے پچھو ایک رکعت پڑھے ولا او چلیا ونجے ولا دوجا آ ونجے ولا او چلیا ونجے ولا پہلا آتے ایک رکعت کلی پڑھے ولا دوجا آتے ایک رکعت کلی پڑھے۔ اگر دو نمازاں کٹھے جائز ہو جائیں تو اے طریقہ اللہ نہ فرماوے نہ کٹھے 4-5 پڑھ گنو تے ولا جنگ لڑو۔ نماز مقررہ وقت دے اتے فرض ہے، جیڑی ہے تساں لیٹ کیتی ہے اندی توبہ ہے، جیڑی تارے ذمہ نمازاں ہن او نماز تساں والا پڑھنے۔ روزے جتنا تساں کنو چک گن اتنا روزے تساں والا رکھنے، لیٹ دی اللہ کنو معافی منگنی ہے۔ تاری شادی تھی ہے 20 سال دی عمر ہے، تساں سونے دے مالک بن گئے ہو، چاندی دے مالک بن گئے ہو، پیسے دے مالک بن گئے ہو، تارے تے زکاة ہر سال فرض کی گئی ہے، لیکن نیوے رسا سکے، نیوے ادا کر سکے۔ 10 سال بعد 20 سال بعد 40 سال تاری عمر تھی گئی، تبلیغی جماعت اللہ تو کوئی مل گئے، عالم تو کوئی مل گئے، بیان سنے ہوئے، تسا کہ یار میں ہون زکاة ہر سال تے عشر ہر سال ادا کرے سا۔ لیکن یاد رکھا ہے پچھلے عشر بھی تارے ذمہ لازم ہیں، پچھلے سالے نہ زکاة اگر تارے ہوتے واجب ہن تا او بھی لازم ہیں۔ اے نہیں کہ آج تسا توبہ طائب تھی گئو تے زکاة معاف، ہر سال دے نال جری زکاة بندی ہوئے پچھلے سال دی بھی زکاة ادا کرو۔ لیکن ہن دنیاوی گھاٹا اے ہے کہ ہوں وقت اگر سونا چاندی ہاں، سونا 50,000 روپے آج 2.5 لاکھ روپے تولا تا آج اگر پچھلے سال دی زکاة لے سو تو 2.5 لاکھ دے تولے دے حساب نہ لے سو۔ ای واسطے حقوق اللہ ضروری ہیں۔ اگر تسا حج نہیں کیتا تسا کہ میں توبہ چا کیتی ہے ہون تا میں بیمارہ نمی ادا کر سکدا، توبہ نال حج قضا معاف نہ تھی سے، لیٹ دی معافی ضرور تھی سے، جب تک حج ادا نہ کرے سے معافی نہ مل سی۔ نماز روزہ حج زکاة ادا بھی کرو اور نال اندے لیٹ کرن دی معذرت تے توبہ بھی اللہ پاک کے نو کرو۔ اے حقوق اللہ دی ادائیگی دا طریقہ ہے۔ آج کل عام طور دے ہوتے نٹھے سے کچھ لوگ نماز پڑھ دیں، نماز دے اندر نماز تو پہلے وضو انسان دے ہوتے لازم فرض ہے، بغیر وضو دے جنازہ بھی جائز کوئی نہیں، نماز بھی جائز کوئی نہیں۔ اللہ معاف کرے اتنی سستی تے کاہلی دا دور ہے، آج کل لوگ کئی جنازہ بغیر وضو دے پڑھ رہے ہیں، ایک کفر ہے، بغیر وضو دے جنازہ پڑھ چھوڑیا، جتی نال نماز جنازہ پڑھ چھوڑی، بھامیں جتے کو پھوسیاں لگیا ہوئے ہیں بھامیں گند لگا ہویا ہوئے، احساس ہی کہنی اللہ دی بارگاہ پیش سی مندا بعد اب طور تے۔ نماز تے پہلے وضو فرض ہے، وضو دے 4 فرض ہیں۔ پہلا فرض منہ دھونا، سر دی پیشانی کنو جتوں وال جمدن، کھڑاڑی دے تلو نرگھٹ تک، ایک کان دی لو کنو لاتے بھی کان دی لو تک، اے چرائیے پاسوں منہ دھونا فرض ہے۔ اندے وچ اگر کھڑاڑی تے مچھیں دے نال داڑھی دے وچ اکھیں دے ابرو دے تلو ایک وال دے برابر جہاں خشک تے کری رہ گئی، فرض ادا نہ تھا، وضو نہ تھی سے، پاک نہ تھی سے بندہ۔ ارکے سمیت دہائی بہاں دھونا اے فرض ہے، فرض۔ اگر ارکے میں ایک وال دے برابر جہاں کری رہ گئی انسان دا وضو نہ تھی سے۔ چوتھائی سر دا مسا کرنا فرض ہے، اگر چوتھائی کنو ایک وال دے برابر ہی جہاں تھوڑی رہ گئی جتا تسا مسا کیتے وضو نہ تھی سے۔ گٹے سمیت پیر دھونا فرض ہے چوتھا، اگر کھری تے یا گٹے دے نال یا انگلی دے درمیان دے اندر ایک وال دے برابر جہاں کری رہ گئی کہ انسان دا وضو نہ تھی سے، پاک نہ تھی سے، جنویلے پاک نہ تھی سے، وضو نہ تھی سے۔ لیکن آج تو سانسا دے دوں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں جرابہ پاتی بجن تے جرابے دے ہوتے مسا چکریں۔ حدیث پاک چمدے مسا علی الجوربین والنعلین،
ایہو جائیں جرابیں تے مسا کر سکدو جیڑا جراباں جتی والی کار ہیں چمڑے دا جراباں ہیں جائے کو تسا سا موزے سرینو انہیں جرابیں تے مسا جائز ہے کپڑے تے نیلون دے جرابیں دے اتے مسا جائز کوئی نہیں جیڑا کرے سے اندہ وضو نہ تھی سے جنہ وضو کوئی نہیں اگر وہ جرابیں تے مسا کرن والا امام ہے نہ اندھی نماز ہے نہ اندھے پچھو مقتدی ہیں دیئے اگر مقتدی ہے تو مقتدی نہ وضو کوئی نہیں جائے وضو کوئی نہیں تو نماز ہی کوئی نہیں این وجہ کہ نو سارے چیزیں دا خیال کرنے ہر چیز سکھنی ہے ایسا اگر سکھن دی اج سا نیت چکرے سو نبی سی فرمائے جڑا علم دی طلب دی نیت دے اندر ویندے ہوں حالت دے اندر وفات آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو شہادت دا ثواب عطا فرمائے جڑا بندہ علم تے دین دے مسئلے دی طلب واسطے ویندے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دے سفر دے اندر حفاظت فرمے دے اے ہیں حقوق اللہ دوسرا چیزہ ہیں حقوق العباد بندے دا حق تسا کہیں دا پانی دا وارا ہا تسا ان دے وارے وچوں اپنا وارا لوڑ کی دے چوری پانی کر کی دے وے کہیں دا پیٹر چاہ کی دے وے کہیں دا پکھا چاہ کی دے وے کہیں دا موٹر سائیکل چھک کی دے وے یا کہیں کنو دھونگا کی دے وے یا کہیں کنو رشوت کی دیے وے یا کہیں کنو سود دے پیسے کی دین وے اے سود دے پیسے بھی ہونے نہ ہیں واپس کرنے رشوت دے پیسے بھی پرلے دن واپس کرنے خیانت دے پیسے بھی پرلے دن واپس کرنے ای نہیں ساری زندگی رشتہ گنو سود گنو کہیں دا حق کھو آخر چاکوں میں مسجد چوانتے 2 رکعت نفل پڑھتے توبہ چکی تھی ہے وہ بھونگے بھی معاف خیانت بھی معاف سود بھی معاف تے کہیں دی رشوت بھی معاف اے بھول لے وے بھول اے غلطی تے ودو جب تک سود دے گدے ہوئے پیسے واپس نہ کرے سو رشوت دے پیسے گدے ہوئے واپس نہ کرے سو کہیں دی خیانت دے مال دے پیسے واپس نہ کرے سو لکھ توبہ استغفار کرو جب تک حقوق دی ادائیگی نہ کرے سو معاف نہ تھی سے ہی کنوں وڈے نیکے لے پاسے ہوں نماز پوری روزہ پورا سنت پوری تہجد گزار لیکن بھین دا حق کھا ونجنے دھی دا حق کھا ونجنے انہیں بعد پوچھنے حافظ صاحب میرے ابے دی بخشش کی میں تھی سے میرا ابا فوت تھی گئے اپنی زندگی دے اندر تا ابے کو پریشر پواتے دھیری دی جائیداد آپ گھن کی دیا بھی ہونا دی ابے دی بخشش کی میں تھی سے تو لکھ کیا کروڑ قرآن دا ختم کرتے ابے کو بخش تو لکھ پیریں کو صد لکھ مرشدیں کو صد لکھ ولییں کو صد دے انہی قبر دے ہوتے روزانہ قرآن پڑھوا جب تک اپنی بہن دا حصہ واپس نہ کرے سے تیرے ابے دی بخشش نہ تھی سے سونے نبی علیہ السلام عذر کیا ہونے میں کو تسیم بھین معاف کر دیتے میں کو تاہوں جائیداد معاف کر دیتی ہے میں کو اس طرح لاجک تا سمجھاؤ کو یہ جب بھیراتا نہیں کھا جرا اپنا حصہ بہن کو معاف کر دیتا ہو ایک کیا سلسلہ ہے جو عورت معاف کرے دیئے مرد نہیں کرے نا سی مرد دی ضرورت ہے عورت دی ضرورت نہیں مرد دے بچے ہیں عورت دے بچے نہیں کل کو عورت دے سر خامن دا سایہ نہ رہ گیا انہیں یتیم بچے دی حفاظت کہیں کرنی ہے وہ سی معاف کر دیتے وہ کو پتہ ہے دی بہن کو اگر آج میں بھیرا کے نو جائیداد گھن کی دی کل کو میرے ہوتے دکھ سکتا ایتا میری درسال نہیں ٹپنی ایتا میں کو کچھ ہی نہیں نمنا او ای مجبوری دی وجہ کے نو آنکھ دے دیئے بادلے نخواستہ نہ چانجے بھی ادا میں نہیں گن دی میرے بھراو خوشی نہ لے من اے ہے تو اگر زمین اندھی بن دی ہے اندھا مکان بن دے اندھے پیسے بن دیں او کو دے دے زمین انتقال کرا دے مکان انتقال کرا دے سال پورا اور نفع چاہوے اندھی آمدن چاہوے ولا تیرے آنکھیں تو بغیر
واپسی تے کو انتقال لے دے وے اے خوشی کنو نہ اون نہ انتقال حق مہر دیون ویلے صرف پیسے جیب کنو ہاتھ لینو ہی میں اے گن تیری حق مہر ہے وہ بھی نہیں سے دے دے وہی معاف کر دیتے نبی سی فرمایا جڑا بندہ حق مہر طے کرن دے تے اون دی نیت کیا نہیں دیون دی وہ اپنی بیوی دے قریب بیسے تو کو زنا دا گناہ مل سی نبی سی فرمایا من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ جڑا بندہ اپنی دھی بہن دی جائیداد کنو کہیں کو محروم چکرے سے اپنی جائیداد کو دھی بہن کنو محروم چکرے سے رب دی بنی ہوئی جنت چوندا کوئی حصہ نہ ہو سے کوئی حصہ نہ ہو سے بھامے لکھ نمازی ہے بھامے روزے دار ہے تے بھامے حاجی ہے بھامے حافظ تے قاری ہے دھی پتر کو جائیداد کنو محروم کرنا آگ کرنا گناہ ہے کئی ابے پچی تھے ودے انہوں اولاد کنو تو کہیں کو محروم چکرنن بالکل جائز کوئی نہیں جی میں پیو ماں دی نافرمانی کرنا پتر واسطے نہ جائز ہے ہی میں پیو واسطے بھی حرام ہے کہ اپنے کہیں پتر کو جائیداد کنو محروم چکر اور رب نے جائیداد حصہ لی تھی آج تو ساتھ تا باقی چیزیں تا اپنی جگہ دے ہوتے اصلا تا یتیم دی جائیداد کو بھی جیسے چھوڑے ثواب سمجھتے کم لو او کی میں بھی ثواب سمجھتے یتیم دی جائیداد کنو میں تو کوئی کنی مثال لے ہوں ایک بندہ جیندہ ہا جیندے ہوئے ان دے گھر دے اندر ایک لاچی دا دانا جو ہا وہ ان دا مالک اپنے ہر گھر دے شتیر دا دیوار دا سل دا چھوٹے دا گابے دا ہر چیز دا وہ مالک آپ ہا انہیں 4 پتر ہیں دو چھوٹے ہیں دو وڈے ہیں دو دھیری چھوٹے ہیں دو وڈے ہیں وہ چھوٹے وڈے نا مطلب ہے 15 سال کے نو جنہیں چھوٹے ہیں وہ چھوٹے گڑی ہیں یتیم گڑی ہیں جنہیں 15 سال کے نو وڈے ہیں وہ وڈے تھے بالغ گڑی ہیں شریعت دی نگاہ نا ان جائے ملے وہ فوت تھے انہیں فوت تھی من تو بعد ان دی ہر چیز کی نو ملکیت ختم اور ملکیت منتقل تھی تے اولاد دی طرف آ گئی وہ چھوٹے بھی ان دی ہر چیز دے مالک وڈے بھی ان دی ہر چیز دے مالک اپنے اپنے حصے دے مطابق گہوں کھڑی میں کھڑی ہی ان دے تن دے اتے کپڑے جو ہن ان دے کپڑے میں تے پنسل جو ودی ہے اے پنسل بھی جی میں بندہ 40 سال نہ بعد حقدار ہے ای میں 4 مہینے دا ماں دے پیٹ دا بال بھی حقدار ہے اوپروں کی میں اجازت کی سو چھوٹے بال کے شریعت چھوٹے بال دی اجازت بھی غیر معتبر کریں دی ہے کیونکہ وہ کچھ شعور کوئی نہیں پہلی اسا نافرمانی کیا کریں نو انہاں کہنا نا کہ ثواب سمجھتے کریں نو یتیمی دی جائیداد کم دو کپڑے لہا انہیں لوٹا چاہ انہیں کھٹڑا چاہ انہیں بسترا چاہ ایسی ایسا مولوی دے اگو آتے رکھیا مولوی کچھ پڑھیا تے نال والا وہ چاہتی گیا مولوی صاحب اے جرے کپڑے بسترے چاہتی وینی او دنیا وچ انہیں دا آپ مالک ہون تا انہیں مالک چھوٹے بچے بچیاں بن گئن ہون تا یتیمیں دی جائیداد ہے تو کی میں چاہتی وینی سمجھ دے بھی کوئی سال ثواب ہے بھی یہ ثواب ہے شرنجا ایسال ثواب ہے جیڑا یتیمیں دی جائیداد کو چاوے کھاوے ثواب سمجھتے پوچھو یہ کیونکہ حرام ہے یتیمیں دی جائیداد کھاونا ہی حرام کو جرا ثواب سمجھتے حلال سمجھتے استعمال کرے وہ مسلمانی کوئی نہیں یتیمیں دی جائیداد کھاونا اندے بعد اندے گھر دے اندر گابا کھڑا گہوں کھڑی ہے میں کھڑی ہے پہلے ہوندی ہے اندے مرن تو بعد اندے چھوٹے وڈے بالغے نہ بالغے اولاد دی بن گئی ہے جے ملے وہ جیندہ بیچارہ سال بیمار رہ گئے 2 سال بیمار رہ گئے کوئی بھی چاچا ماما سوت ملیر مسات نہیں سوہاں پڑھیا نیڑے نہیں آیا جو میں بنجا 5000 اندی تلی دے بنتے رکھا جو کو آکھاں کہ یار دوا گھن اپنے پتریں دا علاج کرا اپنا علاج کرا اپنی بچی دی شادی کروا اپنے بچے نہ دھملا بنا کوئی سوہا نہیں بنیا جائے ملے وہ بندہ اللہ کو پیارا تھی گئے ان کی جائیداد یتیمیں دی بن گئی ہے ان چاچا بھی آگئے ماما بھی آگئے سوتر بھی آگئے ملیر بھی آگئے مسات بھی آگئے چاچا ان خیرات کرنی ہے خیرات لازمی کرنی ہے بھئی کیویں کروں کیرے کروں اے چھوٹا کھڑے گابا کھڑے پیوتے کو وڈی جائیداد دے گے بڑا کچھ تیرے واسطے بنا گے وہ وڈے کو جنگو اسا تو سا آدھے پہ ہونو وہ سارے گابا گہوں میں ہوندا تا کہہ نہیں ہوندا چھوٹے بچے دا بھی تا ہوندے وچ حصہ ہوندے یتیمے دا بھی تا حصہ ہوندے
وہ یتیمیں دی جائیداد کو اساں کو پریشرائز کرتے حقوق کوہتے لوگیں کو کھوا دیتا اے یتیمیں دی جائیداد کھاون ہے تو کوئی ہی کنو بھی بڑی آسان مثال انہیں سمجھاون واسطے نور پور دے علاقے دے اندر ایک بندہ ڈاند ریڑی دا بیچارہ مزدور ہا کم کرنا جائیں ویلے اس ساری زندگی بیماری اپنا گزارے انہیں فوت تھے انہیں ایک بیوہ وارثیں دے وچوں ایک چھوٹی یتیم بچی جائیں ویلے وہ اللہ کو پیارا تھے انہیں اللہ کو پیارا تھی من تو بعد انہیں جائیداد دے وارث بن گئے چھوٹی یتیم بچی تے بیوہ جائیں ویلے اے وارث سارے سکے کٹھے تھی گئے ہی داند کو کہو اور اگر نہ کوہیں نا سال 6 مہینے بعد جائیں ملے یتیم بچی کو بیوہ کو ضرورت پویا ویچتے اپنا سال 2 سال تک گزارا کر گئے نا یا کوئی سلائی مشین گئے نا کوئی اپنی محنت مزدوری کر گئے نا لیکن چاچے مامے سارے کٹھے تھی تے اڈاند کو کوہا چھوڑے دیں ان سارے بندے عقل مند بیٹھو اڈاند کہندہ ہے بیوہ دا ہے اڈاند جیسا یتیم بچی دا ہے ان یتیم بچی دی جائیداد کو اساں تو ساں کھم دے بیوں اسالے ثواب سمجھتے بیوہ دی جائیداد کو کھم دے بیوں ثواب تے اسالے ثواب تے خیرات دا نہ دیتے ایمان والو اللہ دے قرآن کنو پچھو اللہ دا قرآن اکھیں دے یتیم دی جائیداد کھاون ہی میں ہے جیوے اپنے پیٹ جہنم دی بھا بھرن جیوے اپنے پیٹ جہنم دی بھا بھرن ہے باقی ایصال ثواب اگر کرنے ایصال ثواب دا طریقہ صرف کھواون نال نہیں کھاون نال نہیں اللہ تے کو بعد فرصت دیتی ہے یہی مخلوق کو اساں وچوں جتنا اتنا سا بندے بیٹھوں 1500 انہیں 1500 وچوں غور کروں تو شاید 100 بندہ کوئی مستحق نکلنے باقی سارے کھاون پیون رجے ہوئے خاندان تے رجے ہوئے گھریں دے وچوں بیٹھوں ساکو کھواون تا ثواب نہیں اے تا صرف محبت تے دعوت ہے بعد اللہ توفیق دیتی ہے کہیں یتیم بچے دی خدمت چکر سردیان جا پن کہیں کو لباس گھنا دے کہیں کو جتی گھنا دے کہیں کو کپڑے گھنا دے کہیں کو شال گھنا دے سردیان جا پن کہیں دی چھت دا انتظام کروا دے یتیم بچی دی شادی کروا دے اللہ مالی فرصت نہیں دیتی سبحان اللہ پڑھ الحمدللہ پڑھ اللہ اکبر پڑھ درود شریف پڑھ قرآن دی تلاوت کر اور انہیں واسطے اے بھی ضروری نہیں تو غریب کو جوڑا دے میں یتیم کو کپڑے دے میں یتیم کو کھانا دے میں تے بلا پہلے مولوی دے گو آتے رکھیں مولوی کو شاید پرسے تا ایصال ثواب تھی سے ناتا ناتی سے کوئی ضروری نہیں تسا کوئی چیز بھی ہے تسا نیت چکی تھی اللہ میں غریب کی خدمت کی تھی ہے میں کپڑے گھنا دیتے ہیں میں ذکر کی تھی میں یتیم بچی دی شادی کروئیے صرف تے کو خوش کرن واسطے تے کو راضی کرن واسطے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید تو میری شہرک تو بھی زیادہ قریب ہیں میں تے کو خوش کرن واسطے کیتے ہی کو اپنی بارگاہ قبول فرما ہینا ثواب میرے ابے اماں کو پجا اللہ ہوں وقت ثواب پجا دے تیرے ابے اماں دی قبر کو بحث دباغ بنا چھوڑے آخری گال اپنی اولاد کو اپنی زندگی دے اندر ایصال ثواب جوگا بنا وجو پتہ نہیں بے لوگ امدن کیا واسطے امدن منہ لکھالن امدن چاول کھاون امدن دنیا دی ریت رسم پوری کرن امدن ایصال ثواب واسطے امدن اپنی زندگی دے اندر اپنی اولاد کو قل ہو اللہ سکھاتے ون قرآن دا حافظ بناتے ون قرآن دا قاری بناتے ون اتحیات سکھاتے ون جنازہ سکھاتے ون اون پیو واسطے این چیز کنو وڈی بدبختی کوئی نہیں کہ انہیں 80 سال دی زندگی گزاری ہے اچھ اللہ سے کریل جوان پتر دیتن لیکن کہیں پتر کو بھی جنازے والی مغفرت دی دعا نہیں آنی ایکنو وڈی بدبختی کیا ہو سے اور ایکنو وڈی خوش قسمتی کیا ہو سے ابا اممہ دنیا تو گن دو بچے کرن دوہی قرآن دے حافظ قرآن دے قاری جنازے کو سکھن والے دین دے دائی نیک او دعا منگن بھاوے نہ منگن نیت کرن تے بھاوے نہ کرن جائے ویلے او نماز تے اوسن فجر ویلے باوضو تھی تے اللہ دی بارگاہ چاہتے اکسن ربنا اغفر لی ولی والدیا
اللہ میں کو بھی بخش میرے پیو ماں کو بخش ظہر کو آتے والا دعا کرے سن عصر کو آتے والا دعا کرے سن مغرب کو آتے والا دعا کرے سن عشاء کو آتے والا دعا کرے سن اللہ دی رحمت کو جوشم سے اللہ فرمے سن فرشتو گواہ تھی ونجو اے بندہ سویر کنو لاتے شام تک یہ دعا کھڑا منگ دے اللہ میں کو بخش میرے پیو ماں کو بخش تساں گواہ تھی ونجو مہی کو بھی بخش چھوڑے میرے پیو ماں کو بھی بخش اور اپنے بچے کو آپ کو باطل فتنے مرزائیت قادیانیت کی نوی محفوظ کرو اے انہیں دے شیزان کمپنیاں اس سارے انہیں دے پروڈکٹ شیزان دے جتنا بھی ہیں اے مرزائیت کو پروان چڑھاون واسطے قادیانیت دے عقائد کو پھیلاون واسطے روزی دا انہیں دا ذریعہ ہیں لیکن ایسا دوسرا شیزان سکیش شیزان بوتل شیزان جوس پیتے مرزائیں دی معیشت کو مزید مضبوط کرے ایسا تساں وچو کئی ایسے سارے مسلمان بھرائیں مرزائیں الیاریں مرزائیں التعلقے اٹھن بہانے کوئی کو سمجھ دے ہی کچھ ہے نہیں وہ بھراوو تیرے آخری نبی دنائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردود او آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اپنا نبی مرزا غلام احمد قادیانی بڑھائی کرے تیری کتاب تنا قرآن ہے وہ اپنی کتاب بڑھائی کرے تذکرہ ذرا اپنا تو پوچھے ہونا ہے کہ جو بھی مسلمانیں دی حیثیت مرزائیں دے نزدیک کیا ہے مرزا قادیانی ایک جات لکھ دے جڑا میں کو نبی تے رسول نہیں منے نا کتے تے خنزیر دی اولاد ہے او آدھے تساں انبیاء گرچہ بوداند بسے من بعرفان کم ترم کسے آدھے انبیاء بہو ہیں لیکن میں یعنی مرزا قادیانی پہ آدھے میں بھی کہیں کنوں گھٹ کوئی نشان در ایسا انہیں کو مرزائیں جا مصنوعات شیزان سکیش وغیرہ گھنتے پیوں انہیں کو فائدہ جو انہیں کو پیسہ جو اور وہ سارے پیسے نہ لیے ہو جا کتاباں چھاپیں کل قیامت والے جہاڑے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دے ان واسطے اپنے اور اپنی اولاد واسطے دنیا دے اندر رہتے اپنی آخرت بنا ونجو اپنی قبر بنا ونجو اللہ تبارک و تعالیٰ سکو عمل کرن دی توفیق نصیب فرماوے نبی